الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانعام آیت نمبر 126۔ ارشاد باری تعالی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا مستقیما، بالکل سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے اپنی آیات کو واضح کر دیا، صاف صاف بیان کر دیا۔ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑنے والی ہے، جو نصیحت حاصل کرنے والی قوم ہے، وہ لوگ جو نصیحت کو حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پچھلی آیت کے اندر گزر گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کرتے ہیں اسے سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں، ہدایت والے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ سیدھا وہ راستہ کیا ہے، ہدایت والا راستہ کیا ہے، وہ کون سا راستہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ ہے تیرے رب کا راستہ۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں یہ ہے رب تک پہنچنے کا راستہ، یہ ہے مال کے حقیقی کو پانے کا راستہ، یہ ہے اللہ کی رضا والا راستہ۔ اس راستے پر اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اچھا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، تیرے رب کا، بڑا خوبصورت کلام ہے اللہ کا ہر لحاظ سے۔ اللہ نے اپنا نام رب استعمال کیا کیونکہ جو پالنے والا ہے، جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، جو کسی کی ضرورت پوری کر دے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم بڑے اس کے احسان مند رہتے ہیں، اس کے شکر گزار بن کے رہتے ہیں کہ تمہارا بڑا شکریہ جی۔ تو اللہ نے تو ہمیں اتنے انعامات دیے ہیں، اتنے انعامات سے نوازا ہے بندے کو اللہ نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان کا شمار نہیں ہو سکتا، کس کس نعمت کو جٹلائے گا بندہ۔ تو فرمایا یہ ہے وہ راستہ جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا، تمہارے اللہ تک، تمہارے رب تک پہنچا دے گا، یہ ہے وہ راستہ۔ ہم نماز میں بھی یہ دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ قرآن حکیم والا ہے، محمد کریم والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اور اس پر کتنی دیر انسان چلے گا؟ بس تھوڑی سی جو عمر ملی ہے، بس وہ یہ بھی ہمیں مغالطہ لگ گیا ہے کہ ہمارے پاس بڑی عمر ہے، بڑی تھوڑی سی عمر ہے بڑی۔ آپ پچھلی اپنی عمر پر کبھی ایک نظر ڈالیں تو ایسے محسوس، ایک خواب محسوس ہوتا ہے، اور آگے نہ جانے کتنی ہے، جتنی گزر گئی ہے اتنی ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ تو ایک خواب ہے یہ زندگی۔ تو اللہ نے فرمایا وَهَذَا، یہ کون سا؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو قرآن حکیم والا راستہ ہے، جو محمد کریم والا راستہ ہے، یہ ہے وہ صراط مستقیم والا راستہ، اور یہ ہے وہ راستہ جو تمہیں اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچا دے گا، تمہیں اپنے بادشاہ حقیقی کی بارگاہ تک، اس کے دربار تک تمہیں پہنچا دے گا۔ یہ ہے وہ راستہ، کامیابی والا راستہ۔ اور اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ اصل مقصود یہ ہے
رہ گئی بات جنت کی، تو جنت تو وہ مقام ہے جہاں اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، رب کا دیدار ہونا ہے۔ جنت میں بڑی نعمتیں ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، احادیث نبوی بھی ان کے متعلق بتاتی ہیں۔ لیکن جو اصل جنت کا مقصد ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ وہ مقام وہ ہے جہاں اللہ کے ساتھ بندے نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ یہ وہ ملاقات کا مقام ہے، اللہ کے دیدار جہاں ہونا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ جنت ہے اس لیے جنت، اگر اس میں سے یہ چیز نکال دی جائے، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، تو پھر جنت جنت ہی نہیں رہتی۔ محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر جنت جنت ہی نہیں رہتی، جنت کی وقعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جنت بھی جنت اس لیے ہے کہ وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی، اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ یہ ہے وہ راستہ جس پر چلنا ہے، اور یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ میڑ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھے راستے سے مراد دوسری اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ یہ بڑا آسان ترین راستہ ہے۔ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے اس پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارا فلسفہ بڑا غلط ہے جی، دیکھو جی اسلام پر چلنا تو ہے ہی بہت مشکل۔ نو، یہ غلط فلسفہ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ رب العالمین نے جو ہمیں نظام دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو طریقہ دیا ہے، یہ تو صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ آسان ترین راستہ ہے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ سے ملنے کا، اللہ کو پانے کا۔ تو یہ جو ہم روزانہ نماز میں بھی دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مستقیم اصل میں اللہ کو پانے کا راستہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جب بھی آپ پڑھیں نماز میں اس کی تلاوت کریں تو یہ مفہوم ذہن میں رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ جو اللہ کو پانے کا راستہ ہے، جو جنتوں کی طرف جاتا ہے راستہ، جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، جو فلاح کی طرف جاتا ہے۔ اور فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کو پانا ہے، یہ کامیابی ہے۔ باقی ساری نعمتیں جو وہاں جنت میں ہیں، یہ تو جنتی کی ضیافت ہے، یہ تو اس کی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی سارا کچھ تو انعامات میں ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی آیتوں کو، ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کے بیان کر دیا ہے، کوئی شک و شبہ رہنے نہیں دیا۔ کوئی جان بوجھ کر اس راستے کو چھوڑ دے، اس کی اپنی مرضی، لیکن کوئی راستہ اپنانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ راستہ بڑا واضح ہے۔ تو اللہ نے ایک ایک چیز اس کی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ دیکھیں، یہ جو دین اسلام ہے، یہ جو اسلام والا راستہ ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہے، اس کے بنیادی جو سورسز ہیں وہ دو ہیں، اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان، اور دونوں اپنی جگہ محفوظ ہیں، ایک ایک چیز واضح ہے۔ آپ کی سیرت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے، اور آپ کی سیرت روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہمارے سامنے ہے۔
وہ چیزیں جن کی ہمیں اپنی عملی زندگی میں ضرورت نہیں تھی، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے سیرت کی موجود ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، یہ کوئی شریعت کے لیے ضروری چیز تو نہیں تھی، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے تھے۔ یہاں تک واضح ہے، اب کوئی جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے زندگی گزار دے تو اس کی مرضی ہے۔ آپ کی سیرت ہمارے سامنے روز روشن سے بھی یہ زیادہ آیا ہے۔ اللہ نے اور قرآن پاک کوئی ایک زیر سے زبر پڑھ کے دکھائے، پیچھے بولنے والے فوراً بول اٹھیں گے۔ کوئی زیر کی زبر نہیں پڑھ سکتا، اس کے ایک ایک حرف نہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر زیر محفوظ ہے، اس کی قراتیں محفوظ ہیں۔ 7 قراتوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، 7 کی 7 محفوظ ہیں۔ لہجے جسے آپ کہہ لیں، 7 لہجوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، 7 کے 7 محفوظ ہیں۔ ایک ایک چیز ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، آیات سے مراد قرآن حکیم ہے اور نشانیوں سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے بڑی نشانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی زندگی ہے، ان کے فرمودات ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی صورت ہے، ہر چیز سب اس میں آ جائے گا۔ تو فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑنے والی ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ جو نصیحت ہی حاصل نہ کرنا چاہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں، اور جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو رب کعبہ کی قسم قرآن پاک کی ایک ایک آیت زندگی کا پورا نقشہ بیان کر دیتی ہے۔ یہ اس کلام کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کلام ربی کا، کہ اس کی ایک ایک آیت کی گہرائی میں جب بندہ جاتا ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کی ایک ایک آیت جو ہے پوری زندگی کا ڈھانچہ نہیں، پوری زندگی کی تفصیل بیان کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو سارے کا سارا قرآن پاک برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، ایک ایک آیت بول کے بتا رہی ہے کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ قرآن پاک گویا ایسے ہے جیسے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر لے کر چلتا ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھتے جائیں، اس پر چلتے جائیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بندے کی انگلی اللہ نے تھام لی ہے، بندے کا ہاتھ اللہ نے تھام لیا ہے، اور اس بندے کو اللہ رب العالمین اس راستے پر چلا کے اپنی بارگاہ تک لے کر آ جاتے ہیں۔ کامیابی کی منزل تک اللہ رب العالمین اسے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔